السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ویلکم ٹو دی اسلامک چینل۔ آج کا میرا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور فرعون کے تخت کے بارے میں، اس لیے موضوع کو پورا سنیے گا، اور جو چینل میں فرسٹ بار میں چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آ جاتی ہے اپنے موضوع کی طرف۔ فرعون نے جب خواب دیکھا کہ اس کا تخت پلٹ دیا گیا اور اوندا ہو کر گر گیا تو اس نے کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ کاہنوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ بنی اسرائیل میں اس علاقے میں پیدا ہوگا جو تمہارے زوال کا باعث بنے گا۔ اب فرعون اس بات کو سوچ کر بہت زیادہ پریشان رہنے لگا کہ میرے زوال کا باعث ایک بچہ بننے والا ہے۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اس پورے علاقے میں، شہر میں جو بھی نیا بچہ پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے۔ یعنی فوج اب ہر گھر کی تلاشی لیتی اور جس گھر میں نیا بچہ پیدا ہوتا، بیٹا پیدا ہوتا تو اسے مار دیا جاتا، اور اگر بیٹی ہوتی تو اسے چھوڑ دیا جاتا۔ یہی عمل جاری تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی بہت خوف زدہ تھی اس بات سے کہ کہیں میرے بچے کو بھی مار نہ دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ پر ان کو پورا بھروسہ بھی تھا، یقین تھا انہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے تھے کہ پیدا ہونے کے بعد بچہ روتا ہے بہت زیادہ، لیکن آپ روتے نہیں تھے، کہ کسی کو آپ کی آوازیں نہیں پہنچتی تھی، کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں تھی کہ آپ کی والدہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی والدہ آپ کو دودھ پلا دیا کرتی اور آپ آرام سے ان کی گود میں آرام فرمایا کرتے اور رویا نہیں کرتے تھے، کبھی آپ نے آواز نہیں نکالی۔ 3 ماہ گزر گئے اسی طرح۔ پھر آپ کی والدہ کو ایک دن بہت ہی زیادہ خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی ان کو الہام کیا گیا کہ اپنے بچے کو دریائے نیل میں ایک لکڑی کے باکس میں ڈال کر بہا دیا جاؤ۔ جب اپنے بچے کو بہا دو گی تو ہم اسے دوبارہ تمہاری گود تک پہنچا دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اور اللہ تعالیٰ پر ان کا پختہ یقین تھا۔ انہوں نے کیا کیا، ایک لکڑی کا ڈبہ بنایا، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور دریائے نیل میں بہا دیا۔ اب دوسری طرف فرعون کی ایک بیٹی تھی جسے فلیہری، یہ ایک بیماری ہے ایک قسم کی، اس سے سفید داغ جسم پر پڑ جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ مچھلی کھا کر دودھ پی لیں تو یہ بیماری ہوتی ہے، واللہ عالم۔ تو اس کے لیے یہ اس کی فرعون کی بیٹی کو یہ بیماری تھی، اور اس نے اس کا بہت ہی حکیم و طبیبوں سے علاج کروایا، لیکن اس کا علاج اسے نہیں ملا۔ آخر کار فرعون نے کاہنوں سے اس کا علاج پوچھا تو کاہنوں نے کہا کہ دریائے نیل پر لے کر چلے جاؤ اپنی بیٹی کو، اس کا علاج تمہیں وہیں ملے گا۔ اب اپنی بیٹی کو لے کر اور اپنی بیوی کے ہمراہ دریائے نیل پر پہنچا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک باکس، یعنی ایک لکڑی کا ڈبہ جو پانی میں بہتا ہوا آ رہا ہے۔ فرعون کی بیوی نے جلدی سے اس ڈبے کو کھولنے کا حکم دیا۔ جب دیکھتی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش مزاج اس ڈبے میں اپنا چوس رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اور وہ ایک نیک اور پاکیزہ خاتون تھی۔ فرعون کی بیوی کا نام تھا آسیہ۔ تو وہ جو خاتون تھی آسیہ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اور انہوں نے اٹھا لیا انہیں۔ جب ان کو اٹھا لیا تو ان کے منہ سے نکلنے والے لعاب دہن کو فرعون کی بیٹی نے پکڑ کر اپنے جسم پر لگایا، تو جہاں جہاں بھی اس کو یہ بیماری تھی وہ بالکل صحت یاب ہو گئی۔ دوسری بات، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی بچے تھے جو فرعون کے زوال کا باعث بننے والے تھے، لیکن فرعون کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ فرعون نے جب دوسرے لوگوں نے اس بات پر اکسایا فرعون کو کہ ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ ہو، تو فرعون نے بھی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو بھی ختم کر دیا جائے، لیکن فرعون کی بیوی نے بہت زیادہ التجا کی کہ یہ بچہ پتہ نہیں کس سرزمین سے بہتا ہوا یہاں پر آیا ہے، لیکن آپ کے زوال کے باعث بننے والا بچہ تو اسی شہر کا ہونا چاہیے، اس بچے کو لہٰذا زندہ ہی رہنے دیں، میں اس کی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ فرعون نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے محل لے گئے۔
محل کے اندر جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون نے بہت ہی عمدہ قسم کی اور بہت ہی دور دور سے دائیاں منگوائی کہ جو ان کو دودھ پلا سکیں، لیکن آپ کسی کا دودھ بھی تناول نہیں فرماتے تھے اور ہمیشہ خاموش رہتے اور کسی کا دودھ نہیں پیتے۔ فرعون یہ دیکھ کر بہت پریشان رہتا۔ اب حضرت فرعون کی ادھر بہن، استغفر اللہ، فرعون کی کہہ رہی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جن کا نام مریم تھا، وہ آپ کی تلاش میں کنارے کنارے چلتی آ رہی تھی کہ کہیں دیکھے کہ کہاں پر جاتا ہے آپ کا وہ باکس اور آپ کس کے پاس ہیں۔ اب اسے پتہ چل گیا کہ آپ فرعون کے محل میں ہیں، تو وہ فرعون کے محل میں پہنچی اور فرعون سے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلائے گی تو یہ بچہ بہت ہی جلد اس کا دودھ پینا شروع کر دے گا۔ فرعون نے کہا کہ تم اس کو لے کے آؤ، اس دائی کو میرے پاس لاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جلدی سے اپنی والدہ کو لے کر فرعون کے محل پہنچی۔ جب والدہ پاس گئی تو والدہ کی خوشبو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور جب والدہ نے دودھ پلانا شروع کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ تناول فرما لیا۔ فرعون یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس نے کہا کہ تم کون ہو، اس بچے کی کیا لگتی ہو؟ اسے شک ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کسی اور دائی کا اس بچے نے دودھ نہیں پیا، اور ایسا کیا رشتہ ہے اس کے ساتھ کہ اس عورت کا دودھ فوری اس بچے نے پی لیا۔ اب بات کو ٹالنے کے لیے ان کی والدہ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں ایک نیک اور پاکیزہ خاتون ہوں، میرے دودھ میں بہت ہی زیادہ لذت ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے، میں نے پہلے بھی بہت سے بچوں کو دودھ پلایا ہے، جو بچے کسی کا دودھ نہیں پیتے وہ میرا دودھ پی لیتے ہیں، اسی لیے میں نے کہا تھا۔ تو فرعون کو یقین آ گیا۔ اسی طرح فرعون نے اس بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا کہ دودھ پلانے کے عرصے تک انہیں اپنے گھر لے جاؤ اور میں تمہیں معاوضہ بھیجتا رہوں گا۔